محمدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ انسان کے اندر موجود جو نفس امارہ ہے، برائی پر اکسانے والا جو نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر اور آسان نبوی طریقہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ جی بالکل، انسان جو ہے نا اس کے اندر جو نفس ہیں، نفس امارہ جس طرح ہے، اس طرح نفس کی 3 قسمیں ہیں جن کو تقسیم ہم کرتے ہیں۔ ان میں نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، یعنی اسے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس نفس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر اس کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب انسان کے گناہ ہیں۔ جس قدر وہ گناہوں کے اندر جاتا ہے تو وہ یعنی اس کا شیطانی ہتھکنڈے جو ہوتے ہیں نا، اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ نفس اس کے اوپر غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصلاح کی ہے، طریقہ کار بتایا ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جس قدر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، شاہ صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو پہلے کی ہے۔ تو وہ اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے جو ہے نا انسان کا نفس جو ہے نا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی نفس امارہ کے اوپر انسان پھر اپنا کنٹرول جماتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پہلی صورت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، نماز کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، ان چیزوں میں مشغول جتنا زیادہ رہے گا اس قدر اس کا یہ نفس جو ہے نا کنٹرول میں رہے گا، اور جس قدر جو ہے نا وہ عبادت الہی سے ہٹتا چلا جائے گا یہ نفس ہمارا اس کے اوپر غالب ہوتا چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار بتایا آسان، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ والوں کی جو ہے نا وہ رفاقت اختیار کرے، صحبت اختیار کرے۔ جب نیک اور صالح لوگوں کی رفاقت میں بیٹھے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، دین پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو پھر وہ نفس امارہ جو ہے نا اس کا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کی پاور جو ہے نا کم ہوگی اور ایمانی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ جس کی مثال ایک واضح حدیث مبارکہ میں جو وہ آدمی جس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، وہ واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب وہ ایک صالح بزرگ کے پاس گئے تو انہیں یہی کہا کہ آپ صحبت چینج کر لیں، یعنی آپ اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ نیک اللہ کے بندے موجود ہیں، اس بستی میں جائیں۔ تو آپ جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو وہ نفس امارہ جو ہے نا وہ مغلوب ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کو غالب کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ صحبت بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم صحبت کا جتنا اثر ہوتا ہے نا، جس طرح شیخ سعدی نے کہا کہ پھول، وہ مٹی انہوں نے اٹھائی تو کہا کہ تجھ میں خوشبو کیوں آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ پھول پڑا ہوا تھا، تو پھول اپنی خوشبو وہاں پہ چھوڑ گیا۔ یعنی صحبت جو ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ جس طرح کی محفل ہوں گی، جس طرح کی مجلس ہوگی، جس طرح کے لوگ ہوں گے، آپ ان میں شامل ہوں گے تو ان کا رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا، صبغت اللہ والا رنگ پھر چڑھتا چلا جائے گا۔ تو نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین نبوی نسخہ اور طریقہ وہ یعنی اللہ والوں کی مجلس ہے، صحبت ہے، کہ انسان ان کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نفس امارہ کو مغلوب کر دیتا ہے اور ایمانی قوتیں، طاقتیں انسان کی غالب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا سفر جو ہے نا وہ نفس مطمئنہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائے گا کیا حسد، بغض، تکبر، لالچ یا نفس کی یہ ساری جو بیماریاں ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں ان باطنی غلاظتوں سے پاک کرنے میں ہمیں کیسے مدد ملتی ہے کہ رمضان مبارک ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے، یہاں سے ہم اگر کام کرنا شروع کریں تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی؟ جی نصابی صاحب، یہ جو حسد، بغض، تکبر، لالچ، یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ روح کی بدترین جو ہے بیماریاں ہیں، اور سب سے جو بڑی بیماری ہے اس میں وہ حسد ہے۔ حسد کو تو میں کہتا ہوں یہ جو روحانی اعتبار سے یہ کینسر ہے۔ تو انسان کے روح میں جب یہ روحانی بیماری اگر کسی کو لگ جاتی ہے، حسد، تو سمجھ لو کہ روح کا کینسر ہو گیا ہے۔ جیسے کینسر کی وجہ سے سارا جسم مفلوج، سارا جسم جو ہے متاثر ہوتا ہے اس سے، اسی طرح حسد جو ہے نا بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے لالچ ہے، تکبر ہے۔ لالچ میں بھی آ کے انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میرا دین، میرا ٹریک کون سا تھا۔ تو رمضان مبارک جو ہے، جو اصل آپ کا سوال ہے کہ رمضان میں کیسے بچا جائے، رمضان ہماری روحانی تربیت ہی تو کر رہا ہے، روح کے اعتبار سے ہماری تربیت کر رہا ہے کہ روحانی اعتبار سے
ہمارے سامنے سارا کچھ جائز چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، کمرہ بند ہے، روح افزا ماشاءاللہ دودھ، فریج میں فروٹس وغیرہ سب ساری نعمتیں موجود ہیں آپ کے موجود ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نہیں کھاتے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جو اللہ نے کہا ہے کہ تقویٰ اس سے آتا ہے روزے سے، تو وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. تو یہ روحانی بیماریاں جو ہیں، یہ بندہ پھر سوچے کہ اگر یہ جائز چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دن بھر چھوڑ دی ہیں، تو رمضان اچھا پیکیج ہے اپنے روح کو پاک کرنے کے لیے، کہ جب ہم جائز چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ایک مقررہ وقت تک 15 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے مختلف اوقات میں، مختلف موسم میں، مختلف اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، تو یہ ہم چھوڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ساری زندگی کے لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے نشاندہی فرما دیا کہ یہ تیرے لیے انسان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، تکبر جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے. تو جیسے ہم جائز چیزوں سے بچ رہے ہیں تو ان ناجائز حرکات سے بھی باز آئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھوکے رہنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے. رمضان میں یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ صرف خالی پیٹ کو خالی رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. روحانی اپنی تربیت کریں. آپ سارا سال آپ جو ہے وہ ناجائز حرکات سے اور اس طرح کی جو بری کبھی اگر نانخواستہ کسی کے اندر یہ موجود ہے، حسد جیسی، تکبر جیسی اور یہ لالچ جیسی کوئی بیماریاں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرے بندہ. اور بندہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو غیر رمضان میں اور اپنی ساری زندگی ان ناجائز چیزوں سے اجتناب کیوں نہیں کر سکتے. تو رمضان اس لیے ہمارے لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک.